بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في النهي عن السعي في الفتنة باب ہے فتنے میں چلنے کی ممانعت کے بارے میں، فتنے میں کوشش کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہو چکی ہے۔ دوسری حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني۔ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی هذا الحدیث، یہی جو حدیث پیچھے گزری ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں راوی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ارائیتا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارائیتا اخبرنی، مجھے خبر دیجیے۔ ارائیتا کا مطلب مجھے بتلائیے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ان دخل علیہ، اگر داخل ہو میرے اوپر، یعنی میرے پاس، میرے گھر میں کوئی داخل ہو جائے، بیتی، میرے گھر میں کوئی آدمی، کوئی آتنکوادی، کوئی دہشت گرد، کوئی فسادی آدمی داخل ہو جائے، وہ بسط یدہ، اور اپنا ہاتھ میرے اوپر اٹھائے پھیلائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے، تو کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی میرے گھر میں داخل ہو اور اپنا ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن کابنی آدم، کن کابنی آدم وتلا یزید لئن بسطت الی یدک، ہو جا، کن میں نے ہو جا، کیسا ہو جا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے جیسے۔ یہاں پر اس نسخے میں لکھا کابنی آدم، کابنی آدم، جبکہ میرے پاس جو نسخہ اس میں لکھا کن کا ابن آدم، یعنی مفرد ہے، ابن آدم کے بیٹے کے جیسے ہو جا، اور وہی زیادہ صحیح ہے۔ ابن آدم دو بیٹوں کی طرح کیسے ہوگا؟ ایک بیٹے کی طرح ہوگا، اور ایک بیٹے سے مراد کیا ہے؟ ایک بیٹے سے مراد حابل ہے۔ دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، ایک قابل اور ایک حابل، بیٹے بہت سارے تھے لیکن دو بیٹوں کا واقعہ مشہور ہے، قتل والا جو واقعہ ہے۔ تو قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، حابل نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کیا۔ جب قابل نے قتل کرنا چاہا تو فرمایا کہ ابن آدم کے بیٹے کے جیسے ہو جا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 ہے یہ۔ اس میں حضرت حابل کا واقعہ ہے، جب ان کے اوپر قابل نے ہاتھ اٹھایا، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اسی بیٹے کی طرح ہو جا، مطلب یہ ہے کہ فتنے فساد سے تمہیں اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے، چونکہ اگر وہ آئے گا آپ کے گھر میں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہے گا۔ اگر آپ ابن آدم علیہ السلام کے حابل بیٹے کی طرح ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، لیکن اگر آپ اسے قتل کر دیتے ہیں یا فتنہ فساد اور مزید اس کی وجہ سے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے فتنہ فساد سے بچنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے لیے جنت کو اختیار کر لو۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبی قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن اسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعد حديث أبي بكر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی ابو بکرہ کی حدیث کے بعد الفاظ ذکر کیے،
ابو بکرہ کی جو حدیث گزر چکی ہے اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہی، تو اسی حدیث کے بعد الفاظ انہوں نے ذکر کیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کی غرض سے وہ الفاظ چھوڑ دیے ہیں کہ پیچھے ابھی گزرے ہیں۔ قال، اس میں آپ نے فرمایا قتلہا کلہم فی النار، اس کے مقتولین، قتلہ یعنی مقتولین، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کس کے مقتولین؟ اس فتنے کے مقتولین جس کا ذکر پہلی حدیث میں یہاں گزر چکا ہے۔ ابو بکرہ والی یہ روایت ہے، مسلم بن ابی بکرہ عن ابیہ ابو بکرہ۔ تو اس حدیث میں جس فتنے کا ذکر آیا تھا اس فتنے میں جتنے لوگ مطلب قتل ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے جہنمی ہوں گے۔ کیوں جہنمی ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں گے۔ ان لوگوں کا قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں ہوگا، ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ظلم و زیادتی کو مزید بڑھانے کے لیے وہ قتل غارت گری ہوگی، اس لیے اس کے مقتولین سب جہنم میں جائیں گے۔ قال فی، اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا، قلت، میں نے کہا، متی ذالک یا ابن مسعود، اے ابن مسعود یہ کب ہوگا؟ قلتو کے فاعل یہاں پر وابسہ ہیں۔ وابسہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول سے صحبت کا شرف حاصل ہے۔ یہ کہتے ہیں اے ابن مسعود یہ کب ہوگا؟ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تلک ایام الحرج، یہ حرج کے ایام ہوں گے۔ حرج یعنی قتل و غارت گری، کثرت سے قتل، پیچھے حرج کا لفظ گزر چکا ہے۔ حیث لا یأمن الرجل جلیسہ، اس طور پر کہ آدمی اپنے جلیس، اپنے ہم مجلس ساتھی سے بھی مامون نہیں رہے گا۔ اپنا اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو پارٹنر ہے، اس کی ہم نشینی اختیار کرنے والا ہم بیٹھک آدمی، اس سے بھی مامون نہیں رہے گا، مطلب اس سے بھی ڈر ہوگا کہ اسے قتل نہ کر دے، اس قدر مطلب یعنی حالات خراب ہوں گے۔ قلت، میں نے کہا، فما تأمرنی ان ادرکنی تلک الزمان، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت وابسہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ زمانہ مجھے پالے، اس زمانے کو میں پالوں یا وہ زمانہ مجھے پالے تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکف لسانک ویدک، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو لگام لگا لو، اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، مطلب اپنی زبان کو کسی کے خلاف نہ کھولو، کسی کے بارے میں ادھر سے ادھر لگائی سکائی نہ کرو، اپنے ہاتھ کو بھی روکے رکھو، اپنے ہاتھ یعنی ہاتھ کے ذریعے کسی پر وار نہ کرو، تلوار نہ چلاؤ، ہتھیار نہ چلاؤ، یا اس زمانے میں ہاتھ کے ذریعے لکھتے ہیں قلم وغیرہ، روکے رکھو، زبان اور قلم اور لسان دونوں کو روکے رکھو، سب اس میں داخل ہیں۔ وَتَكُونُوا حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ، اور تم ہو جاؤ تمہارے گھر کے بوروں میں سے ایک بورا۔ ہلس کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، بورا، بوریا، گھر میں پڑا ہوا جو رہتا ہے گھر، یا یہ کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اونٹ کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے تو وہ جسم سے لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، تو ایسے اپنے گھر میں مطلب رہو، باہر نہ نکلو، فتنے کے زمانے میں اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر ہی میں رہو، باہر نہ جاؤ۔ فلما قتل عثمان طار قلبی مطار، یہاں پر جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا، تکف لسانک ویدک وتکون حلسا من احلاس بیتک، یہاں پر بات ان کی ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے فلما قتل، یہاں سے بات چل رہی ہے وابسہ کی بات چل رہی ہے۔ وابسہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، انہیں قتل کیا گیا، طار قلبی مطارہ، میرا قلب ادھر ہی گھوما، طار قلبی، میرا ذہن وہی گیا، طار قلبی مطارہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی، یا وابسہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو باتیں میں نے جو حدیث سنی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت میرے دماغ میں وہی حدیث آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی، شاید یہ وہی فتنے کا وقت ہے، اس میں ہمیں گھر کے اندر بیٹھے رہنا چاہیے اور باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ فرکبت، چنانچہ میں سوار ہوا، حتی اتیت دمشق، مدینے سے نکل کر یہ چلے گئے یہاں تک کہ دمشق میں پہنچ گئے۔ فلقیت،
خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ میں نے خریم بن فاتق سے ملاقات کی، فحدثتہ، میں نے ان کے لیے یہ حدیث بیان کی۔ فحلف باللہ، خریم بن فاتق نے اللہ کی قسم کھائی، کہا باللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ رب العالمین قسم کھائی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہا لسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حدثنیہ ابن مسعود، کہ انہوں نے بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے جیسے ابن مسعود نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس میں حدیث میں کئی باتیں ہمیں معلوم ہوئی، گزشتہ حدیث سے جو پہلی حدیث گزری ہے اسی سے یہ متصل اور جڑی ہوئی باتیں اس حدیث میں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنہ فساد میں سے آدمی کو اپنے آپ دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہے فتنہ فساد سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آدمی اس میں نہ اپنی زبان کھولے، نہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور نہ باہر نکلے، اپنے گھر کو لازم پکڑے، ایسی صورت میں وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس میں یہ بات بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام جو ہے حدیث رسول کا مذاکرہ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور جیسے وہ حدیث سنتے تھے اس کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ البتہ اس حدیث کی سند پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کا حکم لگایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے قاسم بن غزوان۔ قاسم بن غزوان یہ مجہول الحال ہیں، اور شہاب بن خراس یہ بھی صدوق یخطئ کا اس پر حکم لگایا ہے، تو اس بنا پر اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ اس لیے اس میں جو مسائل ہیں وہ مسائل معتمد نہیں ہے، جیسے خاص طور سے یہ جو مسئلہ قتلہ کل فی النار، کہ اس کے مقتولین سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ فتنہ فساد جب ہوتا ہے تو سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو مطلب فتنہ فساد ہی کرنا چاہ رہے ہوں، بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں، تو ایسے حالات میں انسان مجبور ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اس طرح اس پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ہوا، پھر بعد میں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، تو یہ نہیں کہ اس سے مقتولین جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے اور بہت سارے نیک لوگ تھے، سب مسلمان تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہ جو خوارج تھے، خوارج جو ہے وہ دین سے نکل چکے تھے۔ بہرحال اگلی روایت قال الامام ابو داؤد، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سالم نہیں، قاسم بن غزوان یہ مجہول الحال ہے، قاسم بن غزوان مجہول الحال ہے، اور شہاب ابن خراش یہ صدوق یخطئ، صدوق یخطئ، یہ مطلب غلطی کرتے تھے، ان سے غلطیاں ہوتی تھی۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الوارث بن سعيد عن محمد بن جهادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعة، یقیناً قیامت کے سامنے یعنی قیامت سے پہلے، فتنن، فتنۃ الجمع کچھ فتنے، بہت سارے فتنے ہوں گے، قطع اللیل المظلم جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اندھیری رات کے ٹکڑے مطلب جیسے جیسے رات جو ہے بڑھتی جاتی ہے اور مزید اس میں اندھیرا ہوتا جاتا ہے، تو رات کے ٹکڑے جس قدر اندھیرے ہوتے ہیں یا رات جیسی اندھیریاں ہوتی ہیں اس میں انسان کو نظر نہیں آتا آگے گڈھا ہے کیا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی کانٹا ہے، کیا ہے، سمجھ میں نہیں ایسے ہی مطلب فتنے ہوں گے، اور کہ ان میں انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے کدھر نہیں جائے، مطلب اس قدر جو ہے اندھیرا ہوگا، یا اس قدر لوگوں کو مطلب بات ان کے سامنے حالات اس قدر غیر معروف ہوں گے اور سمجھ سے باہر ہوں گے کہ کیا کرے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس قدر یعنی اندھیرا ہوگا، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، یہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا، مطلب اس قدر زیادہ حالات خراب ہوں گے کہ آدمی صبح جب اٹھا بیدار ہوا تو مسلمان تھا، مومن تھا،
اور شام کا کافر ہو گیا۔ کیسے کافر ہو گیا؟ اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خون کو حلال سمجھ لیا۔ مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو اس طرح سے وہ کافر ہو گیا، اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا۔ یا شام کو مسلمان تھا اور صبح ہوتے ہوتے اس نے کسی مسلمان بھائی کے خون کو، جان کو، مال کو حلال سمجھ لیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے فتنے اس قدر خطرناک ہوں گے کہ آدمی بہت جلدی یعنی کفر کی طرف چلا جائے گا، بہت جلدی کفر کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ کفر سے مراد یہ نہیں کہ کفر جو ہے خارج عن الملہ ہو، الکفر دون کفر، کفر کے مختلف درجات ہیں۔ کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جو دین سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ کفر ایسے ہیں جو دین سے خارج نہیں کرتے ہیں، جیسے قتال المسلم فسوق، یہ قتال المسلم کفر ایسے حدیث میں ہے، وسبابہ فسق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ایک کفر، یہ جو قتل والا جو کفر ہے یہ خارج عن الملہ نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کے خون کو حلال سمجھے تو وہ خارج عن الملہ ہوتا ہے۔ وَيُمْسِ مُؤْمِنًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ القائد فیہا خیر من القائمی، القائد فیہا، اس فتنے میں بیٹھنے والا آدمی بہتر ہوگا کھڑے رہنے والے آدمی سے۔ والماشی، اور چلنے والا بہتر ہوگا اس میں دوڑنے والے سے۔ ساعی مطلب تیز تیز چلنے والے سے یا سواری پہ چلنے والے سے۔ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، یہ حدیث پیچھے الفاظ گزر چکے ہیں، مطلب یہ کہ جتنا آدمی فتنے سے دور رہے گا اتنا بہتر رہے گا۔ قائد آدمی فتنے سے بنسبت قائم کے دور ہے، ایسے ہی چلنے والا آدمی بنسبت دوڑنے والے کے فتنے سے دور ہے۔ مطلب یہ کہ فتنوں سے جو جتنا دور رہے گا اتنا وہ بہتر رہے گا۔ پھر آپ نے طریقہ بیان فرمایا کہ تمہیں فتنوں سے کیسے دور رہنا ہے۔ وَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، اپنے قسی، اپنے تیر کمان کو توڑ دو۔ کمان ہوتی ہے، اس میں تیر لگا کے چلاتے ہیں، اسے توڑ دو۔ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، اور کمان کے اندر جو تار ہوتا ہے یا جو جس میں یا ربر وغیرہ ہوتی ہے جس میں اس کو تیر کو لگا کے کھینچتے ہیں، اس کو کاٹ دو، اس کے اوتار کو، اپنے تیر کے اوتار کو کاٹ دو، یا اس کو تانت بھی بولتے ہیں، تانت کو کاٹ دو۔ کیوں کاٹ دو؟ اس لیے کہ تیر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب تیر تلوار اور کمان وغیرہ کچھ رہے گا ہی نہیں تو تم فتنوں سے دور رہو گے، کسی پر حملہ نہیں کرو گے، کسی کی جان نہیں لوگے، کسی کا قتل نہیں کرو گے، اس لیے ہتھیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ان اسلحہ ہی کو ختم کر دو جن کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے۔ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اور اپنی تلواروں کو حجارہ پتھر پر مار دو، یعنی اس کی دھار کو پتھر پر مار کے اس کی دھار کو ختم کر دو، تلوار کو توڑ دو تاکہ کسی مسلمان کا خون نہ بہا سکے یہ تلوار۔ فَإِن دُخِلَ، یعنی عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ، بس اگر کوئی شخص تم میں سے کسی پر داخل ہو جائے، کوئی آدمی آ جائے، پھر بھی کوئی آدمی تمہارے گھر میں آ جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِ آدم، تو ہو جاؤ تم ابن آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کے جیسے۔ یہاں پر خیر کا لفظ ہے، پچھلی روایت میں وہ صرف ابن آدم کا ذکر تھا، اس میں خیر ابن آدم، ابن آدم کے دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس بیٹے کے جیسے ہو جاؤ۔ بہتر بیٹا کون سا تھا؟ بہتر بیٹا حابل تھا، جس کو قابل نے قتل کیا تھا۔ حابل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا نہ ارادہ کیا اور نہ اسے قتل کیا، اس لیے اس میں حابل کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ قابل کی بنسبت بہتر تھا۔ اور اس میں ہم نے جو ہے کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور یہ باتیں معلوم ہوئی کہ فتنوں سے کیسے بچا جاتا ہے اور حالات کس قدر نازک ہوں گے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا ابو عوانہ عن رقبة بن مسقلة عن عون بن ابی جحیفہ عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدینہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینے کے راستوں میں سے ایک راستے میں جا رہا تھا۔ حضرت ابن عمر کے ہاتھ پکڑ کے، جیسے دو آدمی ایک ساتھ چلتے ہیں ہاتھ پکڑ کے، اس طرح ہاتھ پکڑ کے میں جا رہا تھا۔ اذ اتی علی رأس منصوب، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک لٹکے ہوئے سر کے پاس آئے، مطلب کسی آدمی کو قتل کر کے اس کا سر لٹکا دیا گیا تھا، یا وہ آدمی جو ہے پھانسی پر لٹکا ہوا تھا، بہرحال ایک لٹکا ہوا سر تھا، وہاں سے گزرے۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا شقی قاتل ھذا، اس شخص کا قاتل بڑا بدبخت انسان ہے۔ فلما مضى، چنانچہ جب تھوڑا اور آگے گئے، قال، پھر فرمایا وما ارى ھذا الا قد شقی، میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ آدمی جس نے
اس کو قتل کیا ہے، اس کا قاتل آدمی بہت ہی بدبخت ہے۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من مشى الی رجل من امتی، جو شخص چلا میری امت کے کسی آدمی کی طرف، لیقتلہ، تاکہ اسے قتل کر دے، فلیقل ھکذا، فلیقل ھکذا، تو ایسا ہی کہے، یہاں پر یقل یفعل کے معنی میں، فلیفعل ھکذا، بس چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یا یہ کہ فلیقل ھکذا، ایسا ہی کہے کہ اس آدمی کا قاتل یعنی بدبخت ہے۔ فالقاتل فی النار والمقتول فی الجنت، سو قاتل آدمی جہنم میں جائے گا اور مقتول آدمی جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی میری امت کے کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے چلے تو قاتل آدمی جہنم میں اور مقتول آدمی جنت میں۔ اگر مقتول کا ارادہ بھی اسے قتل کرنے کا ہے تو الگ بات ہے، لیکن مقتول کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے، تب وہ جنت میں جائے گا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، رواہ الثوری، یہ جو حدیث ہے اس کو ثوری نے ابن عون کے واسطے سے روایت کیا، عبد الرحمن ابن سمیر او سمورہ۔ یہ جو حدیث ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں راوی عبد الرحمن ابن سمورہ یعنی ابن سمورہ، یہ حدیث اس کے میں راوی کا نام، والد کا نام، متعدد نام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ دیکھیے کئی سند ہیں، ہر سند میں الگ الگ نام ہے۔ اس سند میں عبد الرحمن بن سمیر او سمیرہ، جبکہ پیچھے ابن سمورہ ہے۔ ورواہ، اس حدیث کو لیث بن ابو سلیم نے عون کے واسطے سے روایت کیا، اس میں ہے عبد الرحمن ابن سمیرہ۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، قال لی الحسن بن علی قال حدثنا ابو الولید یعنی بهذا الحديث عن ابي عوانة وقال هو في کتابی ابن صبرہ، ہوا وہی جو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ وہ میری کتاب میں ان کا ذکر ابن صبرہ کے نام سے ہے، ان عبد الرحمن ابن صبرہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہے کہ سمورہ، اور دیگر لوگوں نے کہا ہے سمورہ۔ یہ کہہ رہے ہیں ابھی اور کہتے ہیں کہ میری کتاب میں ابن صبرہ ہے اور دیگر لوگوں نے سمورہ ذکر کیا ہے۔ وقالوا سمیرہ، اور کچھ لوگوں نے سمیرہ ذکر کیا ہے۔ ھذا کلام ابی الولید، یہ ابو الولید کا کلام ہے جو یہاں پر جن کا نام گزرا ہے۔ مطلب یہ کہ اس حدیث کی سند میں یہ جو راوی ہیں عبد الرحمن ابن سمورہ، اس کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں، ان کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن بن صبرہ یا سمورہ، تو اس بنا پر جو اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس کے والد کے نام اختلاف ہے کہ عبد الرحمن بن سمیر ہے، سمیرہ ہے، کیا ہے، مجہول الحال ہے، کون عبد الرحمن ہے، واضح نہ ہونے کی بنا پر حدیث کی سند پر محققین نے ضعیف کا، ضعف کا حکم لگایا ہے، علامہ البانی وغیرہ دیگر محققین نے۔ اگلی روایت اس باب کی، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ابی عمران الجونی عن المشعث بن الطریف عن عبد الله بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، قلت، میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، فذکر الحدیث، چنانچہ آگے حدیث ذکر کی، قال فی، اس حدیث میں یہ ہے کہ کیف انت اذا اصاب الناس موت یکون البیت فیہ بالوسیف، قال فی، اس حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا، کیف انت، بعض روایتوں میں جہاں حدیث مکمل ذکر کی ہے اس میں یہ کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گدھے پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور ان کو جب کہا یا ابا ذر، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا، لبیک یا رسول اللہ سعدیک، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمائیے کیا بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا، کیف انت اذا اصاب الناس موت، تم کیسے ہوگے اس وقت جب لوگوں کو اس قدر موت آئیں گی، اصاب الناس الموت، لوگوں کو اس قدر موت آئے گی، اس قدر موت کثرت سے آئیں گی کہ یکون البیت فیہ بالوسیف، بیت معنی گھر، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے، قبر، کہ گھر اس میں اس زمانے میں ہوئے کہ بالوسیف، وسیف کے بدلے میں، وسیف یعنی غلام، غلام کے بدلے میں قبر ملے گی، مطلب قبر کے لیے زمین بہت مہنگی ہوگی، قبر بھی خریدنی پڑے گی، جتنے پیسے میں غلام آتا ہے اتنے پیسے میں قبر خریدنی پڑے گی،
اس لیے کہ اموات بہت زیادہ ہوں گی، قبرستان میں جو جگہ نہیں ہوگی دفن کرنے کے لیے تو جگہ جو ہے خریدی جائے گی اور بہت مہنگے پیسوں میں ملے گی۔ قلت میں نے کہا اللہ و رسول عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ایسے وقت میں۔ قال یا حضرت ابو ذر نے کہا ما خار اللہ لی و رسولہ، خار من اختارا، جو اللہ اس کے رسول میرے لیے پسند کریں، جو اللہ اس کے رسول میرے لیے پسند کریں وہی ہوگا۔ اللہ سے پوچھا نا تمہارا کیا ہوگا اس وقت جب موت لوگوں کو اس قدر آئے گی کہ قبر بھی ملنا مشکل ہو جائے گی، تو کیا کہا ابو ذر نے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول میرے لیے پسند کرے وہی ہوگا؟ قال آپ نے فرمایا علیک بالصبر، تم کو اس وقت صبر کرنا ہے، صبر کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا صبر کو لازم پکڑو۔ او قال، یا آپ نے فرمایا تصبر، صبر کرو۔ ثم قال علی، پھر آپ نے مجھ سے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت میں نے کہا لبیک و سعدیک، قال آپ نے فرمایا کیف انت اذا رأیت احجار الزیت قد غرقت بالدم، تم اس وقت کیسے ہوگے، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم دیکھو گے کہ احجار الزیت، یہ جگہ کا نام ہے مدینہ میں، ایک جگہ کا نام احجار الزیت، کہ احجار الزیت یہ خون میں غرقاب ہو گئی ہے، خون سے ڈوب گئی ہے، خون کی اس قدر یعنی بہے گا خون انسانوں کا قتل و غارت گری کی وجہ سے کہ احجار الزیت نامی جگہ خون سے ڈوب جائے گی، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ قلت میں نے کہا ما خار اللہ لی و رسولہ، جو میرے لیے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ قال علیک بمن انت منہ، علیک بمن انت منہ، تمہارے اوپر لازم ہے اس جگہ کو پکڑنا جہاں کے تم ہو، بمن انت منہ، جن سے تم ہو، یعنی جس جگہ کے تم ہو وہی رہو، یعنی باہر نہ نکلو، اپنی جگہ کو لازم پکڑ لو۔ قلت میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے کہا یا رسول اللہ افلا آخذ سیفی، کیا میں ایسا نہ کروں کہ اپنی تلوار لے لوں، وَأَضَعُهُ عَلَىٰ عَاتِقِي، اور تلوار کو اپنے کندھے پہ رکھ لوں، مطلب ایک دم لبالب تیار رہوں اور جیسے کوئی دشمن آئے فوراً اس کا سر قلم کر دوں، کیا میں ایسا نہ کروں؟ قال، آپ نے فرمایا شارکت القوم اذن، تب تو تم نے قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ فتنے میں مشارکت کی، پھر تو تم بھی شریک ہو گئے فتنے میں۔ قلت میں نے کہا فما تأمرون، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ قال، آپ نے فرمایا تلزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر میں رہو، باہر نہ نکلو۔ قلت میں نے کہا فإن دخل علی بیتی، تو اگر کوئی آدمی گھر ہی میں داخل ہو جائے پھر آپ کیا فرماتے ہیں، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال فإن خشیت ان یظہرک شعاع السیف فألقی ثوبک علی وجہک یبوء باسمک واسمہ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ تلوار کی شعاعیں چمک وہ تمہاری آنکھوں کو کھیرا کر دیں گی، چکنا چوند کر دیں گی، فألقی ثوبک، تو ڈال لو تم اپنے کپڑے کو علی وجہک، اپنے چہرے پر، اپنا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لو، مطلب یہ کہ جیسے کوئی آدمی آ رہا ہے قتل کرنے کے لیے، ڈر ہے کہ آ جائے، تو اس کی تلوار کی چمک اور وہ سب دیکھ کر جو ہے تم جو گھبرا جاؤ تو تم بھی تلوار اٹھا لو، تو تم کیا کرو، اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پہ ڈال لو تاکہ تم اسے نہ دیکھ سکو، اور اگر وہ پھر تمہیں قتل کر دے گا تو کیا ہوگا، یبوء باسمک واسمہ واسمہ، وہ تمہارا گناہ اور اپنا گناہ لے کے لوٹے گا، وہ تمہارا گناہ اور اس کا اپنا گناہ، اس کا اپنا گناہ تو یہ ہے کہ اس نے آپ کو قتل کیا، اور آپ کا گناہ یہ کہ اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو وہ آپ کا گناہ، دونوں کا گناہ وہ لے کے جائے گا، یا یہ کہ جو بھی آپ نے گناہ کیے ان گناہوں کو اسی پہ ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا قاتل ہے تو آپ کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، قیامت کے دن جب اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقت میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کو رہنا چاہیے، اس بارے میں کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول
عن ابي قبشة قال سمعت ابا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتن قطع الليل المظلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے فتنے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو بات گزری ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، یہاں پر تمہارے سامنے فتنے ہوں گے۔ قطع اللیل المظلم جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں، تاریک رات، بالکل اندھیری رات، یعنی جیسے اندھیری رات ہوتی ہے اس میں دیکھتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی ان حالات میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آدمی کیا کرے۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا اس میں کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، قائم آدمی اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من السعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ قالوا فما تأمرون، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال آپ نے فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، تم ہو جاؤ اپنے گھروں کے بورے، گھروں کی چادریں ہو جاؤ، جیسے گھر میں بورا بستر پڑا رہتا ہے ایسے ہی گھروں میں پڑے رہو۔ احلاس کا معنی پیچھے بھی گزر چکا ہے، کیا یہ کہ وہ چادر جو اونٹ وغیرہ کے اوپر بچھائی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر کجاوا رکھا جائے، تو وہ چمٹی رہتی ہے اس کو، اونٹ کو چادر اس کے جسم کو چمٹی رہتی ہے، ایسے ہی تم بھی اپنے گھر میں لازماً گھر ہی میں رہو اور گھر کو لازم پکڑو، باہر نہ نکلو۔ آخری روایت اس باب کی قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابراہیم بن الحسن المسیسی قال حدثنا حجاج یعنی ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون۔ روایت ہے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں اللہ کی قسم تحقیق کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلی فصبر فواہا۔ 3 دفعہ اپنی بات فرمائی کہ یقیناً نیک بخت وہ آدمی وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، جو فتنوں سے بچ گیا وہی آدمی نیک بخت ہے، جو فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا وہی آدمی نیک بخت ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور جو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا فصبر، اس نے صبر کیا، فواہا، تو واہ بھائی واہ۔ فواہ کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک تو مطلب اچھا مطلب بیان کیا کہ مطلب اس نے بہت اچھا کیا، اگر اس نے فتنوں میں مبتلا کیا اس نے صبر کیا تو مطلب اس نے بہت اچھا کیا۔ فواہ کا ایک مطلب اس کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن یہ معنی سے نہیں، زیادہ بہتر معنی جو مجھے لگ رہا وہ یہی ہے، ایجاب اور استطابہ کا معنی کہ مطلب اس نے بہت اچھا کیا، جس نے صبر کیا اس نے بہت اچھا کیا۔ یا آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جو فتنوں میں مبتلا کیا اس نے صبر کیا، فواہ، واہ بھائی واہ، اس نے بہت اچھا کام کیا، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا واہ بھائی واہ، تو ایسے ہی یہاں پر واہ کا مطلب یہی لے سکتے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، واہ اس نے بہت اچھا کام کیا، اس نے بہتر کام کیا تاکہ وہ فتنے سے، کیونکہ وہ فتنے سے بچ گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ باب مکمل ہوا اور فتنوں سے دور رہنے کی تاکید اور بچنے کی ممانعت ان احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آگے ابواب میں فتنوں سے بچنے کے مختلف طریقے آگے آ رہے ہیں۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔